بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی اور اس کے بعد وہ میاں بیوی بدستور ازدواجی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ طلاق کے تقریباً 6 ماہ بعد ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی اور اب وہ دوبارہ 5 ماہ کی حاملہ ہے۔ اس دوران شوہر نے بیوی پر دباؤ ڈالا کہ وہ طلاق کے معاملے میں سیغائے راز رکھے، مگر جب بیوی کے والدین کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاں بلوا لیا۔ اب شوہر نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ وہ نیو ٹاؤن مسئلہ معلوم کرنے گئے تھے، مگر وہاں کوئی عالم نہ ملا۔ پھر انہوں نے ایک وکیل سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ طلاق کے 3 طہر میں الگ الگ دینے سے مؤثر ہوتی ہیں، ورنہ نہیں تو مزے سے زندگی گزار دو۔ شوہر نے یہ بھی عذر تراشا کہ وہ طلاقیں دیتے وقت غنودگی کی کیفیت میں تھا۔ بعد میں وہ بڑا پچھتایا، لیکن سارا واقعہ اسے پوری طرح یاد ہے اور معلوم ہے۔ اب دریافت طلب پر مسئلہ یہ ہے کہ آیا 3 طلاقیں دیتے ہی واقع ہو گئی تھی؟ دوسرے نمبر پہ اگر جواب اثبات میں ہے تو اس کے بعد دونوں کے میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کا کیا حکم ہے؟ تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ عدت کب سے شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی؟ چوتھے نمبر پہ پہلی بچی کے نسب کا کیا حکم ہے؟ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے بچے کا کیا حکم ہوگا؟ پھر یہ بھی سوال بنتا ہے کہ جن لوگوں یا خاندانوں کے افراد نے طلاق سے باخبر ہونے کے باوجود اس جوڑے کے ساتھ میل جول رکھا، ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اور آخر میں یہ بھی سوال ہے کہ وکیل صاحب کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو پیارے بھائی، عبداللہ دستگیر کالونی سے یہ سوال کرتے ہیں، کالونی کراچی والے۔ تو کراچی سے عبداللہ دستگیر کالونی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ صورت مسئولہ میں بادی و نظر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ طلاق دیتے وقت خاتون حاملہ تھی، کیونکہ 3 طلاقیں شوہر نے 14 اپریل 1999 کو دی اور 10 اکتوبر 1999 کو بچی پیدا ہوئی۔ تاہم حالت حمل میں بھی طلاق دی جائے تو شرعاً مؤثر ہوتی ہے اور اس کی عدت وضع حمل ہے، لہٰذا 10 اکتوبر 1999 کو بچی پیدا ہوتے ہی عدت ختم ہو گئی اور اب وہ خاتون اپنے شوہر کے لیے مکمل طور پر اجنبی ہو گئی۔ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ شرعاً 3 ہی شمار ہوتی ہیں، اس پر ائمہ اربعہ کا اجماع ہے۔ اور طلاق ثلاثہ مغلظہ کے بعد شوہر کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ عدت کے اندر بھی وطی کرنا حرام ہے، لہٰذا دوران عدت اگر میاں بیوی مباشرت کرتے رہے ہیں تو انہیں حرام اور کبیرہ گناہ کے ارتکاب کا گناہ ہوگا کہ وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب بنے۔ اس پر اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس بچی کے ثبوت نسب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ اس شخص کی صحیح و نسب بیٹی ہے اور اس کی وارث بھی بنے گی۔ پہلی بچی کی پیدائش کے بعد جو ان دونوں نے میاں بیوی کے طور پر رہتے ہوئے زندگی گزاری اور اس دوران جتنی بار بھی مباشرت کی، وہ شرعاً زنا کے حکم میں ہے، جو گناہ کبیرہ ہے، اور دونوں کو تا حیات اس ارتکاب گناہ پر اللہ تعالیٰ سے عجز و نیاز کے ساتھ اور صدق کے دل سے ساتھ معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس جرم کو تو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، لیکن یہ عفو و مغفرت بندے کا حق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان کرم پر موقوف ہے۔ اس گناہ کی تلافی کا مالی کفارہ نہیں ہے۔ شوہر کا یہ کہنا کہ وہ غنودگی یا نیند کے عالم میں تھا، اس لیے درست نہیں کہ انہیں سب کچھ یاد ہے۔ اپنی غلطی اور اس کی سنگینی کا بھی انہیں اس وقت احساس تھا
دارالاسلام میں احکام شریعہ ضروریہ سے جہالت عذر نہیں ہے، اور کراچی جیسے شہر میں مسائل شریعہ بتانے والے سینکڑوں علماء موجود ہیں، اور دسیوں دارالافتاء ہیں، ایک نیو ٹاؤن ہی نہیں ہے۔ تاہم وکیل کے گمراہ کرنے پر، چونکہ انہیں بقاؤ نکاح کا شبہ تھا اور خاتون بدستور ان کے فراش پر رہیں، لہٰذا بچہ ثابت النسب ہوگا، خاتون کے سابق شوہر کی اولاد ہی ہوگا اور اس کا وارث بھی بنے گا، اور دونوں بچوں کی کفالت کے مصارف ان کے باپ کے ذمے ہوں گے۔ فتاوی عالمگیری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 540 پر ہے، یعنی اگر شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، پھر قبل اس کے کہ وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کرتی اور وہ اس کو طلاق دیتا اور عدت گزر جاتی، اس نے اس سے نکاح ثانی کر لیا اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو گیا، اور ان دونوں میاں بیوی کو فساد نکاح کا علم نہیں تھا، تو بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا، اور اگر انہیں فساد نکاح کا علم بھی تھا تب بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک بچہ ثابت النسب ہوگا۔ اب اہم بات یہ ہے کہ اس جیسی صورتحال میں جو سوال کیے گئے، اگر قرب و جوار کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ طلاق مغلظہ کے باوجود وہ لوگ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، تو انہیں ایسے لوگوں کو فہمائش کرنی چاہیے، اور اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں تو ان کا سماعی مقاطعہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر خاوند کے والدین اور اہل خانہ طلاق مغلظہ کا علم ہونے کے باوجود سکوت اختیار کیے رہیں تو وہ بھی شدید گنہگار ہیں اور انہیں توبہ کرنی چاہیے۔ جس وکیل نے گمراہ کیا ہے وہ بھی ضال ہے اور مفضل ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل دینیہ سیکھنے اور اس پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، واللہ عالم بالصواب۔